حسن بصری کے اور مختلف صحابہ کے واقعات ہیں. ایک شخص آیا, کہنے لگا میرے پاس اولاد نہیں ہے. انہوں نے کہا استغفر اللہ پڑھا کرو. ایک نے کہا میرے پاس مال نہیں ہے. انہوں نے کہا استغفر اللہ پڑھا کرو. ایک نے کہا میرے باغ اجڑ گئے, قحط سالی ہو گئی. انہوں نے کہا استغفر اللہ پڑھا کرو. ایک نے کہا 5 مختلف شکایات کی اور قرآن پاک کی انہوں نے اس ایک آیت سے استدلال کرتے ہوئے پانچوں کو ایک ہی حکم دیا کہ آپ استغفار کیا کرو. تو ان سے پوچھ لیا گیا آپ نے یہ کہاں سے کہا؟ کہا اللہ کا قرآن نہیں پڑھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ. 5 کی 5 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہیں. تو جو خاص طور پہ رزق حلال کی فراہی کے آج جتنے مسائل ہیں اس کے بارے میں الگ حدیث بھی موجود ہے. الگ حدیث اس کے اندر بھی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ کا ذکر موجود ہے, لیکن الگ حدیث بھی موجود ہے. اور حدیث بھی وہی ہی کی قسم ہوتی ہے. وہ کیا؟ جو بندہ استغفار کو لازم کر لے, پکڑ لے, چمٹ جائے. اور یہ چمٹنا اور لازم کرنا اور تمسک اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں آپ کو رمضان میں کہا تھا, اور امید ہے انشاءاللہ سب نے وہ روٹین جاری رکھی ہوگی, ایک دن میں کم از کم کتنی دفعہ پڑھنا؟ 1000 مرتبہ. کتنی دیر میں پڑھا جاتا فوراً؟ یہ تمسک ہے کہ ہر روز پڑھنا. رات اس وقت تک سونا نہیں ہے جب تک 1000 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح بندہ نہیں پڑھ لیتا. اور کتنی جلدی پڑھی جاتی ہے, چند منٹ کی بات ہے. اس کو کہتے ہیں تمسک اختیار کرنا, اس کو کہتے ہیں مداومت کرنا, اس کو کہتے ہیں دوام کسی چیز کے ساتھ چپک جانا اور اس کے اوپر استمرار کرنا اور اس کو ہر روز کرنا, اس کو کہتے ہیں. اور اس بندے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے استغفار کو لازم کر لیا, پکڑ لیا, یعنی ہر روز اگر اس نے 100 کی روٹین بنائی ہے, یہ بھی تمسک ہے. یہ کسی مغالطے میں نہ رہے کہ 1000 ہی تمسک ہے. تمسک عدد آپ نے مقرر کرنا ہے اور پھر اس کو ہر روز دہرانا ہے. آپ نے 10 دفعہ کیا ہوا ہے, 100 دفعہ کیا ہوا ہے, 1000 دفعہ کیا ہوا ہے, پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے. زندگی کے اندر کچھ بھی ہو جائے اس کو نہیں چھوڑنا. اس کو کہتے ہیں استغفار کو لازم پکڑنا, تمسک اختیار کرنا. جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ہر مشکل سے اس کا راستہ نکال دیں گے, ہر مشکل سے. بتائیے اب انسان کتنی مشکلات کا شکار ہوتا ہے, تو جب حدیث کے الفاظ آ جائیں جو لازم پکڑ لے گا استغفار, ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ نکال دیا جائے گا, ہر تنگی کو فراہی میں تبدیل کر دیا جائے گا. اور جو آج کل کے مسائل ہیں جس کے اندر سب سے زیادہ رزق حلال فراخ کے وظائف لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, اس حدیث کے اندر وہ الفاظ بھی موجود ہیں. اور اس کو رزق وہاں سے دیا جائے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں تھا کرتا. انسان نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے جہاں سے نفع کی امید نہیں. آپ تمسک کر کے دیکھیے, 30 دن کا تجربہ میرے کہنے پہ کر لیجیے. 100 کا عدد مقرر کرنا ہے, 500 کا کرنا ہے, 1000 کا. میری خواہش ہے کہ ہمارا ہر نمازی وہ جو شیڈول ہے پوری زندگی اس کو جاری رکھے. 1000 کا تمسک آپ 1 ماہ مکمل کر کے دیکھ لیجئے, آپ کو رزق وہاں سے آئے گا جو ہوتا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار ہماری انویسٹمنٹ ڈیڈ ہو گئی ہے, ہمارے فلاں جگہ پیسے پھنس گئے ہیں, ہمارا کاروبار چل نہیں رہا, ہمارا وہاں پہ ہم نے نیا کام شروع کیا ہے. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. کس کی زبانی؟ کسی مولوی کی زبانی, کسی متقی یا ولی اللہ کی زبانی نہیں, اس خاتم النبیین کی زبانی کہ جو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں. انہوں نے آپ سے اور میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ وہاں سے رزق دے گا, وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرتے. انشاءاللہ آئے گا. اور اللہ آسان رزق دیتا ہے. استغفار کی برکات ہیں